السلام علیکم اسٹوڈینٹس. پچھلی ویڈیو میں ہم نے محترمہ بینظیر بھٹو کے پہلے دو دورے حکومت تھے وہ ہم نے پڑھے ہیں. اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم محمد نواز شریف صاحب کے تینوں دورے حکومت پڑھیں گے. آتے ہیں اس کی ریڈنگ کے ذریعے 1990 سے 1993 تک. محترمہ بینظیر بھٹو کی پہلی حکومت کے خاتمے کے بعد ملک میں نگران حکومتیں قائم ہوئی کر کے 1990 میں انتخابات منعقد کرائے گئے. ان انتخابات میں اسلامی جمہوریہ اتحاد کے میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم منتخب ہوئے. میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم بنتے ہی اپنی حکومت مستحکم کرنے اور ملک کا سیاسی و معاشی بحران سے نکالنے کے متعدد اصلاحات کی، جن میں سے چند درج ذیل ہیں. صنعتی اصلاحات 1990 میں صنعتی پالیسی کا اعلان کیا گیا جس کے تحت نجی شعبے کی حوصلہ افزائی کی گئی. نجی پرائیویٹ شعبے 1991 میں نجکاری کمیشن قائم کیا گیا. اس کا مقصد ہر سال میں چلنے والی قومی اداروں کی نجکاری کے عمل کو آگے بڑھانا تھا. زرعی اصلاحات 1991 میں حکومت نے کسانوں کے لیے زرعی پالیسی کا اعلان کیا اور کسانوں کی تعداد کی ترقی کے لیے 10 کروڑ روپے مختص کیے گئے. زرعی مشینری، ادویات اور دوسرے زرعی سامان کی درآمد ڈیوٹی میں چھوٹ دی گئی. زرعی سامان کی درآمدی ڈیوٹی میں چھوٹ دی گئی. لاکھوں ایکڑ زمین مزارعین میں تقسیم کر دی گئی، انہیں مالکانہ حقوق دیے گئے. تعلیمی اصلاحات نواز شریف حکومت نے 1992 میں 10 سالہ تعلیمی منصوبے کا اعلان کیا. ملک میں نئے تعلیمی ادارے کھولنے پر خصوصی توجہ دی گئی. تعلیمی اداروں کی عمارات کو بہتر بنایا گیا. لاکھوں اساتذہ کو تربیت دی گئی. نواز شریف صاحب کے دور میں ہی بچوں میں لیپ ٹاپ بھی فری تقسیم ہوتے تھے. اب تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، اب تو بس چھٹیاں تقسیم ہو رہی ہیں بچوں میں، جس سے جو اسٹڈی کا ہے اس میں سلمانی میں اسٹڈی کا بیڑا گرک کر دیا گیا ہے. صحت سے متعلق اصلاحات نواز شریف نے شعبہ صحت پر خصوصی توجہ دی. سرکاری ہسپتالوں کا معیار بہتر بنایا اور بہت سارا طبی عملہ بھرتی کیا. معاشی اصلاحات نواز شریف کے دور حکومت میں بے روزگاری کے خاتمے کے لیے خود روزگار اسکیم شروع کی گئی. اس اسکیم کے تحت نوجوانوں کو 50,000 روپے سے 3 لاکھ تک کا قرضہ فراہم کیا گیا تاکہ وہ خود روزگار کا بندوبست کر سکیں. حکومت نے ملک میں تعمیر وطن کے نام سے ترقیاتی پروگرام شروع کیا. حکومت نے موٹر وے جیسے بڑے منصوبے شروع کیے جو بہت کامیاب ثابت ہوئے، جو کہ ابھی تک چل رہے ہیں کچھ منصوبے. معاشرتی اصلاحات غریب عوام کی مالی اعانت کے لیے میاں محمد نواز شریف نے 1992 میں ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے سے بیت المال کا محکمہ قائم کیا. سوشل سیکیورٹی اسکیم کو زیادہ فائدہ مند بنانے اور بامقصد بنانے کے لیے اقدامات کیے گئے. کسی مزدور کی وفات کی صورت میں تجہیز و تکفین اور بیماری کی صورت میں مالی امداد فراہم کرنے کا تجہیز و تکفین یعنی اس کے جو دفن کرنے کے معاملات ہیں. آئین اصلاح 1991 میں پاکستان کے آئین میں 12ویں ترمیم کی گئی. اس ترمیم میں عدلیہ سے متعلق خصوصی کمیٹی تشکیل دی گئی. سنگین جرائم کی مقدمات کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کی گئی. انتظامی اصلاحات میاں محمد نواز شریف کی حکومت نے صوبوں کے درمیان ایک معاہدہ کرایا جس سے پانی کی تقسیم کا تنازع قائم ہوا. قومی مالیاتی ایوارڈ کے ذریعے سے صوبوں کو قابل تقسیم محاصیل ڈویزیبل پول میں سے حصہ دیا گیا. پاکستان کی خارجہ پالیسی میں کئی مثبت تبدیلیاں لائی گئیں. افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے افغانستان کے مختلف رہنما سے مذاکرات کیے گئے. مسئلہ کشمیر کے لیے بھارت کو باضابطہ دعوت دی گئی. حکومت پاکستان نے امریکہ اور دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی. حکومت کا خاتمہ کیوں ہوا؟ نواز شریف حکومت کے مختلف اقدامات کے باوجود یہ حکومت زیادہ عرصہ قائم نہ رہ سکی. کراچی اور اندرون سندھ میں سیاسی حالات خراب ہو گئے. میاں محمد نواز شریف اور صدر غلام اسحاق خان کے درمیان تعلقات بھی خوشگوار نہ رہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صدر پاکستان غلام اسحاق خان نے 18 اپریل 1993 کو آئین کی 58(2)B کا سہارا لے کر میاں محمد نواز شریف کی حکومت برطرف کر دی. قومی اور صوبائی اسمبلی تحلیل کر دی. اس طرح میاں محمد نواز شریف کی حکومت اب اختتام کو پہنچی. ملک میں جاری سیاسی کشمکش کی وجہ سے صدر غلام اسحاق خان کو صدر پاکستان کا عہدہ چھوڑنا پڑا. اب میاں محمد نواز شریف کا دوسرا دورہ جو 1997 سے 1999 تک مشتمل ہے. ان کے بعد پھر سے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ پرائم منسٹر بن گئی. اب ان کے دوسرے دور حکومت پہ تھے کہ کون سی اصلاحات نافذ ہوئی، کیسے ان کا
ان کی حکومت بنی. 1997 میں ملک میں عام انتخابات منعقد ہوئے جس کے نتیجے میں مرکز میں میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم اور پنجاب میں میاں محمد شہباز شریف وزیر اعلیٰ بنے. محمد رفیق تارڑ کو صدر پاکستان بنایا گیا. اس طرح نواز شریف کے پنجاب اور مرکز میں مضبوط اعتماد فضا میسر ہوئی. میاں نواز شریف کے حزب اختلاف کو ساتھ ملا کر آئین میں 13ویں ترمیم کی جس کے نتیجے میں صدر مملکت کے خصوصی اختیارات کو محدود کر کے وزیر اعظم کے اختیارات میں اضافہ کیا گیا. چونکہ پیچھے صدر کی وجہ سے ان کو عہدہ چھوڑنا پڑا تھا اس لیے انہوں نے صدر کے اختیارات کم کر دیے. اس طرح آئین سے 52B کی شک نکال دی جس کے ذریعے سے کوئی بھی صدر کسی بھی اسمبلی کا وقت برخاست نہیں کر سکتا تھا. اس دور حکومت کی اہم اصلاحات درج ذیل ہیں. صنعتی اصلاح. میاں محمد نواز شریف کی حکومت نے کئی صنعتی اشیاء پر جنرل سیلز ٹیکس نافذ کر دیا. ٹیکس کی وصولی کے لیے کئی افسر بھرتی کیے گئے. ہزاروں تاجروں کے اثاثوں کی چھان بین کی گئی. اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کا بوجھ صارفین کو برداشت کرنا پڑا. مہنگائی ہوئی ان کے اس دور میں جو ابھی تک ہو رہی ہے. زرعی اصلاحات. زراعت کی ترقی کے لیے خصوصی اقدامات کیے گئے. کسانوں کو قرضے فراہم کرنے کے علاوہ انہیں رعایتی قیمت پر کھاد اور بیج وغیرہ مہیا کیے گئے. تعلیمی اصلاحات. 1998 میں حکومت نے نئی تعلیمی پالیسی کا اعلان کیا جس کے تحت کئی نئے تعلیمی ادارے کھولنے کا پروگرام بنایا گیا. ہزاروں اسکول میں سیکنڈ شفٹ کی تدریس کا اہتمام کیا گیا جو کہ ابھی تک سیکنڈ شفٹ کی کلاسز ہیں بڑی بڑی یونیورسٹیز اور کالجز میں. تعلیمی اداروں میں ناظرہ قرآن مجید اور ترجمہ قرآن مجید کی تعلیم کا اعلان کیا گیا. BA BSc تک اسلامیات کی تعلیم لازمی قرار دینے کا بھی اعلان کیا گیا یعنی گریجویشن تک کی. صحت سے متعلق اصلاحات. لوگوں کو علاج معالجہ کی سہولتیں دینے کے لیے کئی نئے ہسپتال اور ڈسپنسریاں کھلی. میڈیکل اسٹاف کی جدید خطوط پر تربیت کا بندوبست کیا گیا. جدید طریقے پر. معاشی اصلاحات. حکومت نے لوگوں کو چھوٹے مکانات کی تعمیر کے لیے قرضے فراہم کرنے کا بندوبست کیا. لاہور اسلام آباد موٹر وے منصوبے میاں نواز شریف کے پہلے دور حکومت شروع کیا گیا تھا جس کی تکمیل دوسرے دور حکومت میں ہوئی. 1998 میں میاں نواز شریف نے موٹر وے کا افتتاح کیا. حکومت 1998 میں مردم شماری کرائی جس کے تحت پاکستان کی آبادی تقریباً 13 کروڑ افراد میں مشتمل تھی اور اب تقریباً 23 کروڑ عوام کی آبادی ہے. میاں محمد نواز شریف نے اپنے دوسرے دور حکومت میں قرض اتارو ملک سنوارو کے نام سے ایک مہم کا آغاز کیا اور غیر ملکی قرضے اتارنے کے لیے قوم سے قرض ہستہ کی اپیل کی. اسکیم کی بعد میں اربوں روپے جمع ہوئے لیکن وہ اربوں روپے سے قرض نہ اتارا گیا تو پتہ نہیں کہاں پہ چلے گا. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ انہوں نے کرپشن کی لیکن وہ ان پیسوں سے قرض نہیں اتارا گیا نہ ہی وہ ملک میں استعمال ہوئے کہیں. ملک میں مقامی سطح پر لوگوں کی بہبود ترقی اور مسائل حل کرنے کے لیے 1998 میں حکومت نے خدمت کمیٹیاں بنائی. ہر خدمت کمیٹی میں خواتین کی نمائندگی کے لیے ایک خاتون رکن کی نشست بھی مختص کی گئی. آئینی اصلاحات کی طرف آتے ہیں. میاں محمد نواز شریف کی اس دور حکومت میں پاکستان کے آئین میں درج ذیل ترامیم کی گئی. 13ویں ترمیم کی روح سے صدر پاکستان کا قومی اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار ختم ہو گیا. فلور کراسنگ 14ویں ترمیم 1997 میں آپ کے ہم سی کچھ کا ایک آنسر ہے. پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ فلور کراسنگ کہتے کس کو ہیں. فلور کراسنگ سے مراد کہ آپ انتخابی نشست پہ کسی اور جماعت کے ٹکٹ سے کھڑے ہوئے ہیں لیکن اسمبلی میں جا کے کسی اور جماعت پہ بیٹھ گئے ہیں. اس کو کہتے ہیں فلور کراسنگ. 13ویں ترمیم کی روح سے ارکان اسمبلی کے پارٹی تبدیل کرنے فلور کراسنگ پر پابندی لگا دی گئی. اس ترمیم میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر پارلیمانی پارٹی کا کوئی رکن غیر قانونی سرگرمی میں ملوث پایا گیا تو اس کے خلاف 7 دن میں کارروائی کی جا سکتی ہے. 15ویں ترمیم 1998 میں ہوئی. 15ویں ترمیم کے تحت وزیر اعظم کی طرف سے یہ اختیارات حاصل کرنے کی کوشش کی گئی. یہ ترمیم قومی اسمبلی سے منظور ہوئی لیکن سینٹ میں پیش نہ ہو سکی. 16ویں ترمیم 1999 میں ہوئی. 16ویں ترمیم میں سرکاری ملازمین کی مدت ملازمت کو زیر بحث لایا گیا. کوٹا سسٹم کی میعاد مزید 20 سال تک بڑھا دی گئی. انتظامی اصلاحات کی طرف آئیں تو بات کرتے ہیں. نواز شریف حکومت نے عوام کے مسائل بنیادی اور مقامی سطح پر حل کرنے کے لیے اقدامات کمیٹی بنائی. 1997 میں بیرون ملک پاکستان مقیموں کو ووٹ ڈالنے کا حق دیا گیا جو کہ اب پھر اوورسیز پاکستانیوں کو جو الیکشن کا حق ہے نا وہ دیا جا رہا ہے ووٹ کاسٹنگ کا حق. نواز شریف حکومت نے 28 مئی اور 30 مئی 1998 کے بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں ایٹمی دھماکے کی. اس طرح پاکستان دنیا کی 7ویں ایٹمی قوت بن گیا. اس دن کی یاد میں ہر سال یوم تکبیر 28 مئی کو منایا جاتا ہے.
1999 بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی لاہور آئے. دونوں ممالک کے درمیان تعلقات معمول پر لانے کے لیے کئی اقدامات کا اعلان کیا گیا. ایک مشترکہ اعلامیہ بھی دستخط ہوا جسے اعلان لاہور کا نام دیا گیا. حکومت نے 1999 میں بڑھتی ہوئی لوڈ شیڈنگ کو کم کرنے کے لیے موافقہ میں فوج کے جوانوں کا تعینات کیا جس کافی اچھے نتائج برآمد ہے کیونکہ فوج اب کہیں پہ چبلیاں نہیں مارتی, اپنے فرائض جو اچھے سے انجام دیتی ہے, اس لیے اچھے نتائج برآمد ہے, پازیٹیو افیکٹس ہوئے. اب حکومت گیری کیوں ان کی کارگل کے واقعے سے وزیر اعظم نواز شریف اور جنرل پرویز مشرف کے درمیان کچھ اختلافات پیدا ہو گئے تھے. جنرل پرویز مشرف سرکاری دورے پر بیرون ملک تھے. ان کی موجودگی میں وزیر اعظم نواز شریف نے جنرل ضیاء الدین کو چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا, لیکن فوج کے اعلیٰ افسران نے ان کو چیف آف آرمی اسٹاف تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے میاں محمد نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور قومی صوبائی اسمبلی تحلیل کر دیا. آپ کو پتہ ہے کہ جون سی میں حکومت آتی ہے اس کے پیچھے فوج کا بہت کردار ہوتا ہے. نواز شریف صاحب کا تیسرا دور حکومت 2013 سے 2017 تک ہے. 2013 کے انتخابات میں قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون نے واضح اکثریت حاصل کی. محمد نواز شریف نے تیسری مرتبہ وزیر اعظم پاکستان کے قلم دان سنبھالا. اس دور کی اہم اصلاحات مندرجہ ذیل تھیں. صنعتی اصلاحات میں محمد نواز شریف کی حکومت کا یہ دور پور اعتماد طریقے سے شروع ہوا. صنعتیں لگانے کا ملک میں اور ان کی ترقی کے لیے خاطر ہوا اقدامات کیے گئے. زرعی اصلاحات کیا ہوئیں؟ کسانوں کو سستی بجلی, رعایتی قیمت پر بیج, کھاد وغیرہ مہیا کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے. زراعت کی ترقی کے لیے جدید مشینری کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے بھی خصوصی اقدامات کیے گئے. جدید مشینری سے مراد ٹیوب ویلز ہیں, آج کل کے دور میں ٹریکٹرز ہیں, اور بھی کافی جیسے وہ کراپس کاٹنے کے لیے بھی آج کل ہوتی ہے یوز. تعلیمی اصلاحات نے تعلیمی ادارے کھولنے اور پرانے اسکولوں کا سلسلہ شروع کیا گیا. اسلامی تعلیم پر خصوصی توجہ دی گئی. صحت سے متعلق اصلاحات, سرکاری ملازموں ہسپتالوں میں مریضوں کا ایمرجنسی میں مفت علاج اور ادویات کی سہولیات فراہم کی گئی. ہسپتال اور ڈسپنسریوں میں جدید سہولیات فراہم کی گئی. معاشی اصلاحات, معیشت کو بہتر بنانے لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے متعدد اقدامات اٹھائے گئے. معاشرتی اصلاحات, لوگوں کی سماجی بہبود, ترقی اور مقامی سطح پر مسائل حل کرنے کے لیے متعدد اقدامات کیے گئے. ابانی سے اصلاحات کی طرف بات کرتے ہیں تو ہمارے 21 سے 20ویں ترمیم تک ترامیم ملتی ہیں. تیسرے دور حکومت درجہ ترامیم ہوئی. 21ویں ترمیم 2015 میں ثانیہ پبلش ہوئی. APS کے بعد ملٹری کورٹس کا قیام عمل میں لایا گیا. 22ویں ترمیم 2016 میں ہوئی جس میں چیف الیکشن کمیشن پاکستان کی اہلیت اور دائرہ اختیار میں اس طرح تبدیلی کی گئی کہ بیوروکریٹس اور ٹیکنوکریٹس بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ممبر بن سکے. 23ویں ترمیم ہے جو 2017 میں ہوئی جس کے اندر 2015 میں قومی اسمبلی نے 21ویں ترمیم میں 2 سال کے لیے ملٹری کورٹس قائم کیے. یہ 2 سال کے دوران 6 جنوری 2017 کو ختم ہوا. اس ترمیم میں ملٹری کورٹس کے دورانیے کو مزید 2 سال کے لیے 6 جنوری 2019 تک بڑھا دیا گیا. 24ویں ترمیم کے تحت جو کہ 2017 میں ہوئی اس میں مردم شماری کے نتائج کی بنیاد پر حلقہ بندیوں کی دوبارہ تشکیل کی گئی. آگے وزیر اعظم کی تبدیلی کیوں ہوئی ہے جی. 28 جولائی 2017 کو عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے نتیجے میں میاں نواز شریف کو وزیر اعظم کا عہدہ چھوڑنا پڑا. 1 اگست 2017 کو شاہد حقان عباسی صاحب وزیر اعظم بنے جو کہ جسٹ ایک عبوری وزیر اعظم تھے. ان کے بعد PM عمران خان صاحب کی حکومت کا آغاز ہے جو کہ ابھی تک چل رہی ہے. انتظامی اصلاحات, امن و امان کی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے مختلف اقدامات اٹھائے گئے. 2013 میں نواز شریف امریکہ کے دورے پر گئے. امریکہ صدر باراک اوباما سے ملاقات کی. دونوں رہنما نے باہمی تعلقات کو زیادہ مضبوط اور دیرپا بنانے کی کوشش کے لیے مزید اقدامات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا. 2014 میں پشاور میں APS پر دہشت گردوں کے حملے کے بعد دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ضرب عضب کے نام سے شمالی وزیرستان, باڑہ اور سوات وغیرہ میں کامیاب فوجی کارروائی کا آغاز کیا گیا. اب بھی کافی زیادہ فوجی جو منصوبے آپریشنز ہیں وہ جاری ہیں. امید ہے آپ کو نواز شریف صاحب کے تینوں دور حکومتوں کی سمجھ آ گئی ہوگی. آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کون سا دور حکومت زیادہ اچھا رہا, کون سا ایوریج رہا, کون سا کم اچھا رہا. ویڈیو پسند ہوئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن کو بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو میرے ہر آنے والے لیکچر وقت میں مل سکے, آپ استفادہ حاصل کر سکیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.